مل جل کر رہنا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح زنجیر کی کڑیاں اور مکان کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جب تک زنجیر کی کڑیاں اور مکان کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑیں گی، اس وقت تک زنجیر زنجیر نہیں بنے گی اور نہ ہی مکان بن سکے گا۔ یاد رکھیں، ہمیں بھی اپنی زندگی سے لطف اٹھانا اور خوش رہنے کے لیے اپنے امی ابو، بہن بھائی، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا۔ دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی اپنے بھائی کی کوئی بات بری لگی، اپنی بہن کے کسی کام سے تکلیف ہوئی، دوستوں نے ساتھ نہیں دیا، تو ہمت مت ہاریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، ان کا وقت آنے پر میں ان کو بتاؤں گا، ان کے کیے کا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ مل کر نہیں رہتے۔ میں تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہوں، ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں تو ان کے غلط کاموں کو برداشت کرتا ہوں اور وہ مجھے تنگ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، اگر تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو سنو، تم ان کو گرم گرم راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ان کے ساتھ اسی طرح کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ ہم سب پکی نیت کریں کہ ہمیشہ سب کے ساتھ مل کر رہیں گے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنائیں گے۔